یہ 1960 کی دہائی کی بات ہے۔ امریکی ریاست ٹینیسی میں ایک لمبا ترنگا نوجوان جس کا نام بیوفورڈ پسر تھا، وہ آ کر وہاں سیٹل ہوا۔ ایک دن ایک جوا خانے میں وہاں کے لوکل مافیا کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی، کیونکہ جوا خانے والے بے ایمانی کے ساتھ کھیل رہے تھے اور بیوفورڈ نے ان کی اس بے ایمانی کو پکڑ لیا تھا۔ بات زبانی تلخ کلامی سے بڑھ گئی اور لڑائی اتنی زیادہ بڑھی کہ اکیلے بیوفورڈ نے کئی سارے لوگوں کو پیٹ ڈالا، لیکن اینڈ پہ 15 گینگسٹرز بیوفورڈ پر غالب آ گئے۔ انہوں نے اس کو بہت مارا اور اس کو نیم مردہ حالت میں سڑک کے کنارے پھینک دیا۔ جب بیوفورڈ انصاف لینے کے لیے عدالت گیا تو معلوم ہوا کہ وہاں کی پولیس سے لے کر وکیل اور عدالت تک ہر چیز بکاؤ ہے۔ سب مافیا کے غلام ہیں، کسی بھی حکومتی شخص کا ضمیر زندہ نہیں ہے، سب لوگ زمین پر رینگنے والے کیڑے ہیں۔ تب اس نوجوان نے، اس بیوفورڈ نے فیصلہ کیا کہ وہ زمین پر رینگنے والا کیڑا نہیں بنے گا، بلکہ سر اٹھا کر پورے قد و قامت سے چلے گا۔ بیوفورڈ نے ٹھیک ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے باپ کے لکڑیوں کے ٹال سے ایک موٹی سی لکڑی لی، اسے تراش کر ایک ڈنڈا بنایا اور اسی جوا خانے پہنچ گیا اور مافیا کے کارندوں کی اس نے وہ ٹھکائی کی کہ اس کی گونج باقی مافیاز کے باسز تک بھی پہنچ گئی۔ اس واقعے کے بعد الٹا پولیس نے بیوفورڈ کو ہی گرفتار کر لیا اور اس پر الزام لگا کہ اس نے ایک شریف کاروباری شخص کا نقصان کیا ہے۔ بیوفورڈ نے عدالت میں کیس جیتنے کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ خود شیرف کا الیکشن لڑے گا۔ جن لوگوں کو نہیں پتا انہیں بتا دوں کہ کسی کاؤنٹی میں، یہ کاؤنٹی امریکہ میں اسی طرح ہے جیسے ہمارے ہاں تحصیل ہوتی ہے نا، ضلع کے نیچے، ڈسٹرکٹ کے نیچے تحصیلیں ہوتی ہیں، تو ایسے ہی وہاں کی مختلف سٹیٹس میں کاؤنٹیز ہوتی ہیں، یعنی یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ڈویژن ہوتا ہے، اور کسی بھی کاؤنٹی میں جو پولیس کا ہیڈ ہوتا ہے اس کو شیرف کہتے ہیں۔ اور یہ جو شیرف ہوتے ہیں ان کو وہاں کے علاقے کے لوگ ووٹ دے کر منتخب کرتے ہیں۔ بیوفورڈ چونکہ اس وقت تک اپنے کارنامے کی وجہ سے عوام میں مقبول ہو چکا تھا تو وہ یہ الیکشن جیت گیا اور شیرف بن گیا۔ شیرف بننے کے بعد بیوفورڈ نے پوری کاؤنٹی سے جوا اور غیر قانونی شراب، ڈرگز، ہر چیز کا خاتمہ کر دیا۔ اب مافیا تو مافیا، اس علاقے کی عدالتیں اور خود پولیس جس کا وہ خود ہیڈ تھا، اس میں موجود ساری کالی بیڑیں اس کے خلاف ہو گئیں۔ بیوفورڈ پر کوئی تقریباً 1 درجن کے قریب قاتلانہ حملے ہوئے اور ان حملوں میں سے 8 حملوں کے دوران اسے گولیاں لگیں، لیکن وہ بچ گیا۔ البتہ ایک ایسے ہی حملے میں اس کی بیوی چل بسی۔ بیوفورڈ کوئی 10 سال تک اس مافیا کے خلاف لڑتا رہا اور آخرکار ایک دن اگست 1974 کو اسے بھی ایک ٹریفک حادثے میں مار دیا گیا۔ بیوفورڈ اگرچہ مر گیا تھا لیکن وہ ایک سوچ دے گیا، وہ ایک لیجنڈ بن گیا۔ اس پر کئی کتابیں لکھی گئیں، کئی گیت لکھے گئے، اس کی زندگی پر کئی ساری فلمیں بنی۔ اسے گزرے اب کوئی تقریباً 50 سال ہو چکے ہیں، لیکن ٹینیسی میں لوگ آج بھی اسے ہیرو مانتے ہیں۔ اس کے نام کی پوجا کی جاتی ہے کیونکہ اس نے چیونٹیوں کی طرح رینگنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ بہادروں کی طرح جیا اور اس نے اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ اپنے اصولوں کے لیے وہ اپنی زندگی کی بازی تک ہار گیا، لیکن وہ امر ہو گیا۔ وہاں کے لوگ آج بھی اس کو واکنگ ٹال کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی ایک ایسا آدمی جو اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑا ہو کر چلے، جو کسی کے سامنے نہ جھکے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کے عمران خان بھی ایک واکنگ ٹال بن چکے ہیں، کیونکہ اس ایک شخص نے پاکستان کے سارے مافیات سے ایک ایک کر کے ٹکر لی ہے۔ ہماری حکومتیں، فوج، عدالتیں، پولیس، بیوروکریسی اور کئی سارے بزنس کارٹلز اور مافیاز۔ عمران خان نے دوسرے سیاستدانوں کی طرح ڈیلیں کرنے اور مافیا لینے سے انکار کر دیا ہے۔ عمران خان کا درس بھی یہی ہے کہ جب اللہ نے تمہیں شاہین جیسے پر دیے ہیں تو پھر تم چونٹیوں کی طرح کیوں رینگتے ہو۔ میں نہیں جانتا کہ عمران خان کا انجام کیا ہوگا، لیکن ایک بات طے ہے کہ اس کی گواہی مخالفین بھی دیں گے کہ وہ نہ جھکا نہ بکا، وہ آج بھی اپنے اصولوں پر ڈٹا ہوا ہے، کیونکہ وہ واکنگ ٹال ہے۔